تو عزیزو خدا کے کلام میں سے آج اس بات کو بھی سیکھیں گے کہ خدا ہماری دعائیں سنتا ہے، خدا ہمارا اپنے حضور میں رہنا دیکھتا ہے، تو ہمارے سارے کاموں کو بھی دیکھتا ہے، ہمارا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا باتیں کرنا سب جانتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھا جائے کہ یہ بھی لکھا گیا کہ ہر ایک نکمی بات کا حساب دینا پڑے گا۔ آج بے شمار اوٹ پٹانگ ہمارے زبان سے نکلتا ہے، بے شمار کچھ ایسی محفلیں، ایسے پروگرامز جو ہماری زندگی کا بعض اوقات سامنے آتے ہیں، خدا وہ بھی دیکھتا ہے۔ کیوں؟ خدا دیکھنے والا، بولو ہاللیلویا۔ اور اس کا کلام کہتا ہے کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی مدد کرے جن کا دل اس کی طرف کامل ہے۔ آنکھیں پھرتی ہیں، دیکھتی ہیں، لیکن خدا ان کی مدد کرتا ہے جن کا دل کامل ہے۔ یہ میں پڑھا ہے پہلی دوسری تواریخ 16واں باب اور اس کی 9ویں آیت پڑھی ہے۔ کیونکہ خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں تاکہ وہ ان کی امداد میں جن کا دل اس کی طرف کامل ہے اپنے تئیں قوی دکھائے۔ خدا قدرت والا ہے، خدا اپنی قدرت دکھانا چاہتا ہے، اور خدا نے قدرت دکھائی فرعون کو بھی۔ خدا قدرت دکھاتا ہے، خدا ان کی مدد کرتا ہے جن کا دل کامل ہے۔ ہاللیلویا۔ اور یہ بھی ہم یاد رکھیں، خدا کا کلام کہتا ہے کہ خدا کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ دل جس کا ہوگا پاک اور ہاتھ ہوں گے صاف، وہ خدا سے برکت پائے گا۔ آمین، ہاللیلویا۔ تو خدا کے پہاڑ پر کون چڑھے گا؟ جس کا دل ہوگا پاک۔ اس لیے خدا کلام کہ پاک بنو کیونکہ تمہارا بلانے والا پاک ہے۔ تو خداوند کی آنکھیں ساری زمین پر پھرتی ہیں، اس لیے پوتیفر کی بیوی سے بدی نہ کر پایا۔ کون؟ یوسف۔ پوتیفر کی بیوی کو صرف یوسف نظر آتا ہے اپنے گھر کے اندر، لیکن یوسف کو اپنا خدا نظر آتا ہے۔ اس لیے وہ بولتا ہے کہ میں ایسی بدی کیوں کروں، میں ایسا گناہ کیوں کروں؟ یہی وجہ تھی کہ اسی یوسف کو خدا نے اسی ملک کا وزیر اعظم بنایا، کل مختار بنایا۔ تو خدا ان کی مدد کرتا ہے جن کا دل خداوند میں کامل ہے۔ ہاللیلویا، آمین۔ تو آج خدا کلام میں سے اس بات کو بھی یاد کریں گے کہ اس کے بعد ہم یہاں پہ جتنی بھی پیداوار ہیں، سونے مونے جتنے بھی، چھوٹے موٹے جتنے بھی، اس کے بعد کدوں بھلا جدوں ساڈے ماں پیو کا بیاہ ہویا اس تو بعد اسی آئے ہیں دنیا چ۔ یہ مطلب کچھ پہلے ہو گیا، اب اس کے بعد۔ اور خدا کے کلام میں بارہا یہ لفظ آیا اس کے بعد، اس کا مطلب اس سے پہلے کچھ ہوا تھا۔ اور کہاں پہ پڑھیں گے خدا کلام میں سے یہ سارے واقعات کو؟ 28واں باب ہے، دوسری تواریخ دوسری تواریخ 19واں باب
جہاں پر ذکر ہے شاہ یہودا یوسفت یروشلم کو اپنے محل میں سلامت لوٹا، تب ہنائی غیب بین کا بیٹا یاہو اس کے استقبال کو نکلا، اور یہوشفت بادشاہ سے کہنے لگا، کیا مناسب ہے کہ تو شریروں کی مدد کرے؟ یہوشفت یروشلم میں اپنے محل میں سلامت لوٹا ہے۔ کتنا خوش کہ میں اپنے محل میں اب دوبارہ آیا، لیکن ادھر خدا کا کلام اس کے لیے آیا، اور کلام کیا ہے؟ یوسف سے کہنے لگا، کیا مناسب ہے کہ تو شریروں کی مدد کرے اور خداوند کے دشمنوں سے محبت رکھے۔ گویا خدا ہمارا اٹھنا بیٹھنا آنا جانا سب دیکھتا ہے۔ تو شریروں کی مدد کرنے والا ہے، خدا کے دشمنوں کے ساتھ محبتیں بڑھانے والا ہے، اور خدا کا دشمن سب سے بڑا ابلیس ہے، اور ہم بے شمار ایسی زندگیاں ہیں جو ابلیس سے رشتہ بنائے ہوئے اور اس کا کہا ماننے کو تیار ہیں۔ تو خدا کلام آتا ہے، کیا یہ مناسب ہے کہ تو شریروں کی مدد کرے اور خداوند کے دشمنوں سے محبت رکھے؟ اس بات کے سبب سے خداوند کی طرف سے تجھ پہ غضب ہے، تیرے پہ بیماریاں، تیرے پہ مصیبتیں، تیری برے حالات، اس کا کوئی وجہ ہے؟ تیرے پہ خداوند کا غضب ہے تو اس لیے کہ تو شریروں کی مدد کرتا ہے اور خدا کے دشمنوں کے ساتھ تو جفیاں پاتا ہے، تو اس سے محبتیں رکھتا ہے۔ یہ مناسب نہیں ہے۔ گو یہ بادشاہ یہودا کا یہوشفت، لیکن خدا اس کے اس سارے کام کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی خدا ہمارے اگر برائیوں کو دیکھتا ہے تو خدا ہمارے اچھائیوں کو بھی دیکھتا۔ بولے ہاللیلویا، بولے ہاللیلویا۔ تو خدا ہمارے کتنے چنگے کماں نوں بھی دیکھتا ہے۔ بولو ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ اسی تے جننے بھی بیٹھے ہیں، اسی فتوے لان والے بے شمار بن جانے ہیں، وہ تے تو وہ تے انج تے نو، خدا سے چنگیاں گلاں بھی ویکھدا، وہ دی تعریف بھی کرتا۔ بولو ہاللیلویا، آمین۔ تو یہاں پر دیکھیں گے گو کہ خدا کا کلام اس پہ نازل ہوا کہ تیرے پہ غضب اس بات کی وجہ سے، تو بھی تجھ میں خوبیاں بھی ہیں۔ بولو ہاللیلویا۔ تو جنوں اپنی خوبیاں کو چنگیاں یاد آندیاں نے، خدا ان کی تالیاں بجائے۔ ہاللیلویا۔ تو بھی تجھ میں کچھ خوبیاں بھی ہیں، کیونکہ تو نے یسیرتوں کو ملک سے دفع کیا اور خدا کی تلاش میں اپنا دل لگایا۔ ہاللیلویا۔ تجھ میں خوبیاں بھی ہیں کہ تو خدا کی تلاش میں دل لگایا ہے۔ گو تو دشمنوں سے محبت کرنے والا ٹھہرا، یہ تیری برائی میں شامل ہے، لیکن تجھ میں خوبیاں بھی ہیں کہ تو خدا کے لوگوں کے ساتھ، خدا کے لوگوں کو خدا کے گھر میں لانے والا ٹھہرا، اور اس نے یہ کام کیا تھا۔ خدا کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں، یہ 30 آیت ہے، اور یوسف یروشلم میں رہتا تھا۔ اس نے پھر بیرشبا سے افرایم کے کوستان تک لوگوں کے درمیان دورہ کر کے ان کو خداوند ان کے باپ دادا کے خدا کی طرف پھر رجوع کیا، اور اس نے یہودا کے سب فصیلدار شہروں میں شہر بشہر قاضی مقرر کیے۔ یہ اس کا اچھا کام تھا۔ اس نے خدا کے لوگوں کو خدا کے گھر میں لانے کا باعث بنا، جو خدا سے علیحدہ ہو گئے تھے، خدا کی طرف پھر ان کو خدا کی طرف رجوع لانے کے لیے اس نے اچھا پادری بن کے اس نے کام کیا۔
تو خداوند اس کی تعریف کرتا ہے کہ گو تجھ میں یہ ہے لیکن تیرے چ خوبیاں بھی ہیں نا. ہاللیلویا. تو اس کی جو برائی تھی، برائی یہ تھی کہ اس نے اخیب کے ساتھ اپنا رشتہ بنایا ہوا تھا. یہوشافط کی دولت، عزت فراوان تھی. یہ 18واں باب ہے، پڑھ رہا ہوں پہلی آیت سے. اور اس نے اخیب کے ساتھ ناطہ جوڑا. اخیب اسرائیل کا بادشاہ ہے. بادشاہاں دے بادشاہ دے نال تعلقات بننا کوئی ماڑی گل نہ. اس نے یہودا کے بادشاہ نے اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ناطہ جوڑا اور خدا جانتا تھا. اخیب کون ہے؟ اسرائیل کا بادشاہ ہے، عمری کا بیٹا ہے، اور اس کے بارے لکھا گیا ہے اس نے خدا کے نظر میں سب سے زیادہ بدی کی. خدا کے نظر میں سب سے زیادہ اس نے نفرتی کام کیے. اس نے ایزبل سے بیعہ کیا، بتوں کی پجارن سے بیعہ کیا. اس بتوں کی پجارن نے اسرائیل کو بتوں کا پجاری بنا دیا، بال کا پجاری بنا دیا. اور اس یوشافط نے اس اخیب سے ناطہ جوڑا. تو خدا کہتا ہے کہ تیرے پہ غضب اس بات کے لیے ہے کہ تو نے اپنے دشمنوں کے، جو خدا کے دشمن ہیں، ان کے ساتھ ناطہ جوڑا ہے. تو ہمارا ناطہ، ہمارا رشتہ صرف خدا کے ساتھ رہنا چاہیے. ہاللیلویا، آمین، ہاللیلویا. اس بندے کا جو قصور تھا یہی تھا کہ اس نے کیا کیا؟ اپنا ناطہ جوڑا تھا. اور خدا کلام کہتا ہے 20ویں باب کے اندر دوسری تواری کہ اس کے بعد یہاں پہ شروع ہوتا ہے اے دے کیتے ہوئے کام دا خدا اجر دین نو تیار آ. آمین. اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی امون اور بنی مواب نے، ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یوشافط سے لڑنے کو چڑھائی کی. ادھر بھی جنگ لڑنے کے دشمن چڑھایا، لیکن کہندے کو جوڑیا ہوئے تے کام آندا ہے. اس بندے کی اس خدمت کو، اس بندے کی اس خدا کے ذمے لوگوں کو لانے کا خدا نے اجر دیا. بولو آمین، ہاللیلویا. تو خدا کلام کہتا ہے اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب، بنی امون اور ان کے ساتھ بعض امونیوں نے یوشافط سے لڑنے کو چڑھائی کی. تب چند لوگوں نے آ کر یوشافط کو خبر دی کہ دریا کے پار ارام کی طرف سے ایک بڑا انبوہ تیرے مقابلہ کو آ رہا ہے. گویا خبر پہنچ گئی. کس کے پاس؟ یوشافط کے پاس. یوشافط میں کچھ برائیاں تھیں لیکن کچھ اچھائیاں بھی تھیں. ہاللیلویا، آمین. خدا اپنے بندے دی اچھائیاں نو ویکھدا. اسی بے شمار برائیاں ویکھتے، خدا ساڑی اچھائیاں ویکھدا. بولو آمین. تو جب دشمن چڑھتا ہے تو پھر 12ویں آیت میں ہم پڑھتے ہیں خدا کا بندہ کہتا ہے ہمارے خدا کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس بڑے انبوہ کے مقابل جو ہم پر چڑھ آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے. اس نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، اپنے آپ کو خدا سے بتا دیا کہ خدایا ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اتنے بڑے انبوہ کا، اتنی بڑی طاقت والے لوگوں کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. بادشاہ ہے، کس کے پاس آیا ہے؟ اپنے بادشاہ کے سامنے. آمین، ہاللیلویا. اپنے بادشاہ سے کہہ دیتا ہے اپنی باتیں، اے ہمارے خدا کیا تو ان کی عدالت نہیں کرے گا؟ کیونکہ اس بڑے انبوہ کے مقابل جو ہم پر چڑھ آتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں. نہ ہم جانتے ہیں کہ کیا کریں. کہتا ہے ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے
نہ ہم یہ جانتے کہ کیا کریں، بلکہ ہماری آنکھیں تو تجھ پہ لگی ہیں۔ دشمن زیادہ ہے خداوند جی، دشمن بڑا انبوہ کے ساتھ آیا ہے، لیکن میری آنکھیں تو تجھ پہ لگی ہیں، ہماری آنکھیں تو تجھ پہ لگی ہیں۔ اور سارا یہودا اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت خداوند کے حضور میں کھڑا رہا، خدا کے حضور کھڑا ہو گیا کہ خدا تو ہی ہے سب کچھ، تو ہی ہے سب کچھ، تو ہی ہے خداوند بچانے والا، تو ہی ہے چھڑانے والا۔ بچے بھی کھڑے ہیں، لڑکے بھی کھڑے ہیں، بیویاں بھی کھڑی ہیں، سارا یہودا اپنے بچوں بیویوں لڑکوں سمیت خداوند کے حضور میں کھڑا ہے۔ اور جب ایسا ہوتا ہے تو پھر خدا کا دوسرا کلام بھی آتا ہے۔ ہاللیلویا۔ 14ویں آیت میں لکھا، تب جماعت کے بیچ یزیل بن زکریا جو بنی آصف میں سے تھا، خداوند کی روح پہ روح نازل ہوئی اور وہ کہنے لگا، اے تمام یہودا اور یروشلم کے باشندوں اور اے بادشاہ یہوشوا، تم سب سنو۔ اور یہ کلام آج آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے۔ چاہے دشمن جتنا مرضی کیوں نہ ہو، بیماریاں چاہے جتنی مرضی کیوں نہ ہو، جتنے بھی برے حالات کیوں نہ ہو، خدا کا کلام ہمارے لیے موجود ہے۔ اور خدا کلام پھر آتا ہے کہ تم اس انبوہ سے نہ ڈرو نہ گھبراؤ، کیونکہ یہ جنگ تمہاری نہیں بلکہ خدا کی ہے۔ ہاللیلویا۔ یہ جنگ خدا کی ہے۔ تم کل ان کا سامنا کرنے کو جانا، دیکھو وہ سیس کی چڑھائی سے آ رہے ہیں اور دشت یربیل کے سامنے وادی کے سرے پر تم کو ملیں گے، تم کو اس جگہ میں لڑنا بھی نہیں پڑے گا۔ بولو ہاللیلویا۔ یہ ہے ہمارے خداوند کا پیار۔ گو ہماری زندگی میں کوئی نہ کوئی ہوگی برائیاں، خدا ہماری اچھائیوں کو دیکھتا۔ بولو آمین۔ تو خدا کلام کر رہا ہے، خدا کلام کر رہا ہے کہ تمہیں جنگ لڑنی بھی نہیں پڑے گی، تمہیں اس جگہ لڑنا بھی نہیں پڑے گا۔ اے یہودا اور یروشلم، تم قطار باندھ کر چپ چاپ کھڑے رہنا، خداوند کی نجات جو تمہارے ساتھ ہے دیکھنا، خوف نہ کرو اور ہراساں نہ ہو، کل ان کے مقابلہ کو نکلنا، کیونکہ خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ ہاللیلویا۔ بولو خداوند ہمارے ساتھ ہے، خداوند میرے ساتھ ہے، میں کسی بلا سے نہیں ڈروں گا، کیونکہ تو میرے ساتھ ہے، تیرے عصا تیرے لاٹھی سے مجھے تسلی ہے، تو میرے دشمنوں کے روبرو میرے آگے دسترخوان بچھاتا ہے۔ اور یہی کلام آج یوسف کے پاس آ گیا کہ خداوند تمہارے ساتھ ہے۔ کب؟ جب انہوں نے خدا نے دیکھا کہ یہ میرے حضور میں دعائیں کر رہے ہیں، میرے حضور میں مجھے پکار رہے ہیں مدد کے لیے، خدا میرے حضور میں مجھے پکار رہے ہیں، تو خدا کی آنکھوں نے ان کو دیکھا اور خدا نے کلام کیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور یوسف سر نگو ہو کر زمین تک جھکا۔ ہاللیلویا۔ یہ ہے خداوند کی فتح کا پیغام ملا، وہ خدا کے حضور میں جھک گیا۔ آمین۔ خدا کے حضور میں سجدہ ریز ہو گیا۔ آج ہم خدا کا کلام سن کے کتنا سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ خدا تیرا شکر، تو میں تسلی دا پیغام دیتا، تو خدا میں خوشی دا پیغام دیتا، میری مصیبتاں دور کرن دا پیغام دیتا، میں برکتاں دین دا پیغام دیتا۔ تیرا شکر۔ ہاللیلویا۔ اور یہوشافت خداوند کے حضور میں سجدہ ریز ہوتا ہے، اس کو سجدہ کرتا ہے، اور تمام یہودا اور یروشلم کے رہنے والوں نے خداوند کے آگے گر کر اس کو سجدہ کیا۔ آمین آمین۔ یہ کلام کے بعد آپ کچھ کر دکھائیں گے؟ کتنے کریں گے سجدہ خداوند کو؟ کلام کے بعد کرنا ہے۔ یہی یوسفت نے کر دکھایا، یہی یہودا کے سب لوگوں نے کر دکھایا، نہ کوئی چھوٹا نہ بڑا پیچھے رہا، سب خداوند کے حضور میں سجدہ ریز ہوئے۔ اور پھر خدا کلام میں سے ہم پڑھتے ہیں کہ جب انہوں نے سجدہ کیا
تو اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ اور بنی کہات اور بنی کورا کے لاوی بلند آواز سے خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد کرنے کو کھڑے ہو گئے۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر دشت تکو میں نکل آئے اور ان کے چلتے وقت یہوشوع نے کھڑے ہو کر کہا، اے یہودا اور یروشلم کے باشندوں میری سنو، خداوند اپنے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤ گے، اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے۔ اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں۔ دشمن بو کی صورت میں ہے، بہت بڑی طاقت کی صورت میں ہے، لیکن خدا ان سے کیا چاہ رہا ہے؟ نکل ہوگے اور میرے نام کی حمد کرو گے۔ ہاللیلویا، میرے نام کی شکرگزاری کرو گے، تمہیں لڑنا بھی نہیں پڑے گا، تمہیں کسی ہتھیار کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گا، تم نے مجھ سے مانگا ہے تو میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہاری کھڑا ہوں گا۔ اور یہ کرنا کیا ہے؟ صرف اور صرف یہ کہنا ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے۔ اور آج ہم نے اس پیغام کے بعد کہنا ہے، یسوع میرے نال نال رہندا ہے، میں کیوں ڈر رہا؟ ابھی آپ تیاری کریں، جب اونچی آواز میں یہی انہوں نے کیا اور ہم نے بھی وہی کرنا ہے۔ اور جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو لشکر کے آگے آگے چلتے ہوئے خداوند کے لیے گائیں، حسن تقدس کے ساتھ اس کی حمد کریں اور کہیں کہ خداوند کی شکرگزاری کرو۔ ہاللیلویا، اور کہیں کہ خداوند کی شکرگزاری کرو کیونکہ اس کی رحمت اب تک ہے۔ اور خدا کلام کہتا ہے کہ جب وہ گانے اور حمد کرنے لگے تو آپ بھی کھڑے ہو جائے خداوند کے پاک حضور میں۔ جتنے گانے والے ہیں وہ بھی میرے ساتھ آ جائے ادھر۔ جب وہ گانے لگے، ایک بندہ چپ نہیں سی،